السلام علیکم۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہارورڈ میں ہونے والی ایک بہت دلچسپ ریسرچ پہ، جو انہوں نے ہوپ اور ڈپریشن کے اوپر کی۔ انہوں نے اس طرح پانی لیا اور اتنے پانی میں چھوٹے چھوٹے چوہوں کو ایسے ڈال دیا۔ چوہوں نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے کب تک؟ ایک سرٹن سٹیج کے اوپر آ کے چوہوں نے ہمت چھوڑ دی، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور ڈپریس ہو گئے۔ جب وہ ڈپریس ہو گئے تو انہوں نے تیرنے کی کوشش ختم کر دی، جدوجہد ختم کر دی اور وہ ڈوبنے لگے۔ عین اس ٹائم پہ ماہرین نے ان کو باہر نکال لیا۔ یہ دورانیہ تقریباً 10 سے لے کے 20 منٹ کے اندر اندر تھا، یعنی 20 منٹ سے زیادہ کوئی چوہا نہ تیر سکا اور 10 منٹ تک ہر چوہے نے تیرنے کی کوشش کی۔ ماہرین نے ان چوہوں کو خشک کیا، کھانا کھلایا اور ان کو دوبارہ پانی کے اندر ڈال دیا۔ چونکہ چوہے ایک دفعہ بچائے گئے تھے تو اس دفعہ ان کی امید کا جذبہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی جد و جہد زیادہ دیر سے تک کی، یعنی 20 منٹ سے زیادہ جد و جہد کی۔ ان کو بہت دیر سے ڈپریشن ہوا، انہوں نے بہت دیر سے ہمت ہاری۔ آپ جانتے ہیں 20 منٹ سے ان کا دورانیہ ہوپ ہونے کی وجہ سے کہ ہم بچائے جائیں گے کتنا بڑھ گیا، اور کتنی دیر کے بعد جا کے ان کو ڈپریشن ہوا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں ڈپریشن کے سمٹمز کے اوپر۔ ڈپریشن کے دو سب سے اہم سمٹمز ہیں لیتھارجک، فٹیگ ہونا، یعنی ایک تھکن ہونا۔ اس میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی باڈی آپ کو ہیوی فیل ہوتی ہے، بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے، آپ پاؤں رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں، آپ ایسے سینہ تان کے نہیں چل پاتے کیونکہ آپ کا انرجی لیول بہت لو ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ سمٹم ہے بیک پین، سروائیکل۔ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جن کی کمر کا درد تمام ٹیسٹ کرانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا، دوائیاں کھا چکے، سروائیکل کا درد نہیں جا رہا۔ یہ دونوں خاص سمٹمز ہیں ڈپریشن کے۔ اب آ جائیے آپ قرآن کی سورت کے اوپر جو اس موضوع کے اوپر ہے، سورہ نشرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا چھاتی کو کھولنے دیا؟ ووضعنا، اٹھانے لیا، ووضعنا عنک وزرک، آپ کا لوڈ، بوجھ جس نے آپ کے باڈی کو ہیوی کر دیا تھا۔ جی ہاں، لیتھارجی اور فٹیگ، جس کے بعد انسان کچھ کرنے اور چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پہلا سمٹم بوجھ، فٹیگ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، یعنی آپ کو بیک پین ہونا اور یہ سروائیکل ہونا۔ آج کی دنیا میں جو ڈپریشن کے 6 میں سے 2 سب سے امپورٹنٹ سمٹمز ہیں، وہ قرآن کی اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپریشن ختم ہوتا ہے ہوپ سے، اور ہوپ دلانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو قرآن میں ڈسکس ہوا ہے، جو ڈپریشن کا علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ امید لگانا۔ جس طرح چوہوں نے یہ امید لگا لی کہ پچھلی دفعہ وہ ریسکیو کیے گئے تھے، بچائے گئے تھے، اب دوبارہ ان کو کوئی بچا لے گا، اور ان کا دورانیہ بڑھ گیا تیرنے کا، کوشش کرنے کا، تو اسی طرح انسان کے پاس بھی جب ہوپ ہوتی ہے تو ڈپریشن کے سمٹمز ختم ہوتے ہیں۔ تو اگلی 2 آیتیں اس سلسلے میں ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
یہ ہم سب نے سنا ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ بات جو نفسیات کی روح سے سمجھنے کی ہے وہ ایک لفظ ہے، اور وہ ہے فَإِن، جس کا مطلب ہے بے شک۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں اور ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آؤں گا یار، میں ضرور آؤں گا۔ ہم ضرور دوسرے جملے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں ضرور پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب کوئی ڈپریس ہوتا ہے تو اس کے دو خول ہوتے ہیں۔ ایک خول وہ آرٹیفیشل خول ہوتا ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو قید کیا ہوتا ہے۔ یہ خول ہوتا ہے بڑا آہنی، لوہے کا، کنکریٹ کا بنا ہوا، جس میں آپ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا خول تو وہ بچے کا ہوتا ہے جو اندر اس قلعے کے اندر انسان، ایک معصوم سا غمگین سا انسان بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا خول اس کا ہوتا ہے۔ پہلا خول توڑنے کے لیے آپ کو بڑی ہائی پاور کینن چاہیے، توپ چاہیے جو آپ کی پہلی دیوار کو توڑ سکے۔ اس کے لیے جب آپ کسی ڈپریشن والے فرد سے بات کرتے ہیں تو آپ کو فل فورس کے ساتھ اس کو انرجی دینی ہوتی ہے، بوسٹ لگانا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آپ پمپ سے ہوا بھریں تو آپ سائیکل میں ہوا بھر سکتے ہیں، لیکن جو ڈپریس انسان ہوتا ہے وہ ٹرک کے ٹائر کا ہوتا ہے، کی طرح ہوتا ہے، اس کی ہوا نکلی ہوتی ہے، اس میں آپ ہینڈ پمپ سے ہوا نہیں بھر سکتے۔ اس کے لیے چاہیے آپ کو ہائی پاور کمپریشن۔ تو جو پہلی آیت ہے وہ ہائی پاور ہے، ہائی پاور توپ ہے، ہائی پاور کمپریشن ہے، اس لیے اس کے شروع میں فَإِن آیا ہے، بے شک، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ توڑتا ہے انسان کا آؤٹر شیل۔ جب آپ آؤٹر شیل کو توڑ کے جس میں انسان خود قید ہوتا ہے اندر پہنچتے ہیں تو اندر آپ کو نظر آتا ہے ایک دکھی معصوم سا بچہ۔ اب آپ نے اس بچے کو گلے لگا کے اس کو ڈپریشن میں سے نکالنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر آپ کو سوتھنگ ورڈز چاہیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس سے توڑا آپ نے باہر کا بیریئر، اور پھر آپ نے کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ میرے بھائی، میرے بہن، میرے بچے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہوپ، امید، ڈپریشن کا، ہوپ لیسنس کا واحد علاج کہ کوئی میری مدد کرے گا، اور وہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ الٹیمیٹلی میری مدد کو آئے گا، اس لیے میں نے ڈپریس نہیں ہونا۔ اب ہم آ جاتے ہیں واپس چوہوں کی طرف۔ آپ کا کیا اندازہ ہے وہ چوہے جو 10 سے 20 منٹ کے اندر پہلی بار میں ڈوبنے لگے تھے، ڈپریس ہو گئے تھے، دوسری دفعہ پانی پہ جانے پہ جب ان کو یہ امید تھی، ہوپ تھی کہ کوئی ہمیں بچائے گا، تو وہ کتنی دیر طے پا رہے ہوں گے؟ اس کا جواب ہے 60 آورز، 60 گھنٹے۔ السلام علیکم۔